بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ یہ چھٹا بجٹ جو آپ پیش کر رہے ہیں تو یہ تو ہمارا بجٹ پیش کرنے والا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ عمران خان پرائم منسٹر آ رہے ہیں اور اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر ہے، ان کو پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن اس پہ بھی ہمارا ایک احتجاج آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ویسے ابھی تک احمد الحق صاحب سپیکرز میں اللہ آپ کو تعالیٰ بتا نے دوں، غائب کا میرے علم نہیں سپیچ پہ دیا۔ جی میرا ٹائم ضائع نہیں بات کرنا سنیں ہے نا، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے سپیکرز کو غائب کا علم نہیں دیا، آپ کے پاس ہوگا۔ نہیں جی انشاءاللہ۔ اچھا، میں نے جو بات کی ہے انشاءاللہ یہ ثابت ہو کر رہے گا۔ میں آپ کو بتا دوں سر کہ پہلے بجٹ میں میں نے ادھر اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے بات کی تھی کہ آپ نے بجلی کے لیے کوئی بھی ایسی بجٹ میں کچھ نہیں رکھا جہاں پہ ہمارے پختونخوا کے اور پاکستان کے عوام کو کوئی ریلیف مل سکے، اور وہی بات ہے کہ آج 5 سال بعد بھی، کل 15 دن بعد پھر رمضان شریف ہے، اور پھر میں نے کہا تھا کہ رمضان شریف میں اب بھی لوگ اس کے لیے سڑکوں پر ہے، بجلی نہیں ہے، سسٹم سارا خراب ہے، گریس اسٹیشن نہیں بن رہے ہیں، ہمارے ٹرانسفارمر ریپیئر نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمارے منسٹر صاحب نے ایمنسٹی دے دی کہ تم جتنا بھی کرپشن کا پیسہ ہے، جتنا بھی لوٹ مار کا پیسہ ہے، جتنی بھی منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، اس کو تم پاکستان لے آؤ اور 2% ٹیکس دے دو۔ لیکن ہمارے پاکستان کے عوام جو کہتے ہیں کہ جس فیڈر پہ ہمارے لائبلٹیز ہے، پیسے ہیں، تو وہاں تو آپ لوگوں نے ایک پیسہ بھی ایمنسٹی نہیں دی، اور ان بیچاروں کو آج بھی نیب کے نوٹسز مل رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے لاکھوں کے بل ہے۔ تو یہاں پہ میں اس فلور پہ کہوں گا، کیونکہ یہ بجٹ کی باتیں تو ہمارے اسد عمر صاحب جانے اور پاکستان کے فائنانس لوگ جانے، لیکن میں اپنے حلقے اور اپنے پختونخوا کے حقوق کے لیے بات کروں گا کہ گیس کے معاملے میں ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، پریشر نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو آپ لوگوں نے ایمنسٹی دی ہوئی ہے تو یہی ایمنسٹی ہمارے بجلی کے مد میں جتنے بھی لوگوں پہ بل بقایا جات ہے لاکھوں کے، وہ اس پہ دے دیتے تو پاکستان پہ بہت ریلیف ملتا اور سب کو بجلی ملتی۔ جناب اسپیکر، ہمارے پشاور کے خیبر پختونخوا کی 24 ضلع ہے۔ اب یہ 24 ضلعوں کے لوگ ہمارے پشاور میں آباد ہے۔ میں ان سب کو لیے خوش آمدید بھی ہے اور دل کی گہرائی سے ہم اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے پشاور میں جب آباد ہوئے، قبائلی آباد ہوئے، آئی ڈی پیز آ گئے، لیکن بدقسمتی سے وزیر اعظم جو نااہل وزیر اعظم تھے، انہوں نے پشاور کا دورہ نہیں کیا اور انہوں نے پشاور کو کوئی بھی ریلیف پیکج نہیں دیا۔ ہم نے 60 لاکھ قبائل عوام کو جگہ دے دی، ہم نے پورے 24 ضلعوں کے عوام کو جگہ دے دی۔ ہماری مسجدیں، ہماری یونیورسٹیاں، ہماری سکول، ہماری سڑکیں فل جیم پیک ہے، لیکن اس نااہل وزیر اعظم نے دورہ بھی نہیں کیا اور کوئی ریلیف پیکج نہیں دیا۔ میں پشاور کے 9 یونیورسٹیاں ہیں، اس میں سے جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں اس میں ہمارے حلقے کے، ہمارے پشاور کے لوگوں کو کوئی کوٹا سسٹم نہیں رکھا ہے جبکہ اس کا حق بنتا ہے۔ ایچ ای سی نے اس میں کوئی فنڈ نہیں دیا۔ ہمارے طلباء کے لیے رہائشوں کا مسئلہ ہے، ہاسٹل کا مسئلہ ہے، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح پچھلے وزراء اعظم نے پشاور کے لیے خصوصی پیکج دیا کرتے تھے کہ پشاور از دا کیپٹل آف کے پی کے۔ تو یہ بات اس میں بھی میرے مفت کا جو منسٹر بنا ہوا ہے مفتہ اسماعیل صاحب، اس کو میں یہ کہوں گا کہ ایچ اے سی پی کے لیے بھی فنڈ رکھے تاکہ ہمارے طلباء وہاں پہ آسانی سے آ جا سکے۔ میں پختونخوا حکومت نے جو پورے کے پی کے میں ایک موٹر وے بھی نہیں بنا، اگر بنا تو وہ صرف ہزارہ میں 34 کلومیٹر کا بنا، باقی پورے پختونخوا میں نااہل وزیر اعظم نے کوئی ایکسپریس وے موٹر وے نہیں بنایا۔ ہمارے چیف منسٹر نے وہاں پہ سوات ایکسپریس وے دے دیا۔ یہ تو چاہیے تھا نااہل وزیر اعظم کو کہ یہاں سے ہمیں ایکسپریس وے دیتے، موٹر وے دیتے، لیکن نہیں دیا۔ سوات کے عوام، دیر کے عوام، مردان اور اس سے متعلقہ بہت سارے بڑے بڑے شہروں کو جانے کے لیے بڑے مشکلات تھے، تو وہاں پہ تو چاہیے تو یہ تھا، ہمارے صوبے نے دے دیا۔ میں آپ کو بتا دوں سر کہ بی آر ٹی ہم نے بنایا ہے، وہ بھی پشاور کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن اس پہ بھی ہم نے قرضہ لے کر دے دیا کہ یہ وزیر اعظم کو دینا چاہیے تھا۔ میں آپ کو دوسری بات یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں منڈا ڈیم ہے جو پانی سے بجلی پیدا کر سکتا ہے۔
وہ منڈا ڈیم 600 میگاواٹ بجلی بھی دے سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے جہاں پہ بڑا بڑا کمیشن ہو جیسے فرنس پہ، گیس پہ، کوئلے پہ، تو انہوں پہ اسی پہ توجہ دے دی اور وہاں پہ مہنگی بجلی 28 20 30 روپے یونٹ کے حساب سے، اور وہ پروجیکٹ چل بھی نہیں رہے۔ منڈا ڈیم پانی سے بجلی دینے والی ڈیم ہے جو میرے خیال میں 1-2 سال میں بن سکتی تھی، پچھلے 2010 کے سیلاب میں اس کو سیلاب کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہاں پہ بھی کوئی ہمیں بننے نہیں دیے، اس لیے کہ ہمارے پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ اسی طرح ہمارے ساتھ ورسک ڈیم ہے، ورسک ڈیم کے عوام نے زمینیں دی ہے، ان کا جو ہے ان کو بھی ڈیم بھی تباہ ہو رہا ہے، ڈیم سلٹ اپ ہو چکا ہے، نام کا ڈیم رہ گیا ہے، اس سے مہلکہ علاقے کے لوگوں کو کمپنسیٹ کرنے والی بات ہے، ان کے بڑے پیسے بنتے ہیں، ان کو بھی نہیں ملا۔ انڈس ہائی وے جو ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی تھی 1974 میں، آج بھی ہم جب پشاور سے بنو اور کوہاٹ جاتے ہیں تو دھکے کھا کر بہت پریشان ہوتے ہیں، تو ہمارے نااہل وزیر اعظم نے سی پی ایک کا روٹ ادھر سے لے کر ادھر پنجاب کی طرف لے گئے اور اب ادھر ہی اسی ٹوٹی پوٹی سڑکوں سے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارا نادرن بائی پاس ہے جو سنٹرل ایشیا کو لنک کرنے والی بات ہے، 2006 میں اس کا افتتاح ہوا، لیکن پھر بھی ہمارے نااہل وزیر اعظم نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا اور آج تک وہ روڈ صرف 6 کلومیٹر بنا ہے، جبکہ ہمارے اسلام آباد میں اور لاہور میں اور ملتان میں 34 کلومیٹر روڈ 6 مہینوں میں بنتا ہے۔ تو پھر میں نے آپ کو پچھلے بجٹ میں بھی کہا تھا کہ میاں صاحب کے دل کے 2 وال خراب ہے، اگر ہماری بد دعائیں لگ گئی تو یہ 5 بھی خراب ہو سکتے، اس لیے کہ پختونخوا کے عوام مظلوم ہے اور ان کی دل سے بد دعا نکلتی ہے کہ یا اللہ ہمارے ساتھ کوئی محسن آ جائے اور اس سے جان چھوٹ جائے۔ جناب اسپیکر، ہمارے پختونخوا نے سپورٹس میں پاکستان کا نام روشن کیا ہوا ہے، ہمارے ہاں وہ کھلاڑی ہے جو آج بھی اس کو یاد کیا جا سکتا ہے، ہمارے ہاں یونس خان تھے، شاہد افریدی تھے، جہانگیر خان تھے، قمر زمان تھے اور بہت سارے روشن خان تھے اور اب بھی پاکستان کے، لیکن اس کو بھی نظر انداز کیا گیا اور اس کے لیے بھی اس لیے کہ وہ ہمارے پختونخوا سے تعلق رکھتے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس پہ بھی بات کرتے۔ میں جناب اسپیکر اپنی بات اور بھی آگے بڑھاتا ہوں کہ میں پہلے اپنے پاکستانی فوج کو اور سیکیورٹی ایجنسیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میرا کور کمانڈر سے ملاقات کے لیے 3 مہینے سے درخواست پڑا ہے اور مجھے ملاقات کا ٹائم نہیں دے رہا ہے، تو میں اس فلور پہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ کل ملاقات ضرور کر لے کیونکہ وہ پبلک کے لیے ہے۔ آخری بات آپ تو کہہ رہے تھے میں سنگاپور جا رہا ہوں آج، خیر ہے، آپ نے غلط بیانی کی، آپ نے مجھے لکھ کے دیا میرے پاس دیا ہے نا، تو کل شام کو ہے نا سر جی۔ جناب اسپیکر صاحب مجھے ڈسٹرب مت کرے، میں موشن میں ہوں اور پھر میرا ٹیمپو لوز ہو رہا ہے۔ آخر میں بات یہ ہے سر کہ اس بجٹ میں آپ پاکستانی عوام کو دیکھیں، یہ جو آپ نے ریلیف دیا ہے اور پورے پاکستان میں 8 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور باقی نہیں دے رہے ہیں۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ پنجاب کی جتنے بھی ملے ہیں ان کو گیس بھی مل رہا ہے، بجلی بھی مل رہا ہے، پاکستانی عوام کو نہیں مل رہا ہے۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ چلیں مائک کھولیں۔ جی میں آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے 5 سالہ دور میں ہمارے تمام اپوزیشن ایم این اے کو مرکز کی طرف سے 1 روپیہ فنڈ بھی نہیں ملا، جو بہت قابل افسوس بات ہے، اور میں اپنے عوام کو ادھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس انہوں نے کوئی نااہل وزیر اعظم نے ہمیں کوئی پیسہ بھی نہیں دیا اور ہم نے پختونخوا حکومت کے ذریعے کرایا۔ بہت شکریہ۔